لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو جاننے اور اس سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننا اور اس سے تعلق قائم کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ہم لگاتار اپنی کیمپین نو یور لارڈ میں جان رہے ہیں. اپنے رب کو پہچانو سیریز جو کہ مہینوں سے چل رہی ہے. اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آج کی اسپیکر مسز اسماء شمس صاحبہ قصص القرآن حکایت میں ہدایت ٹاپک پر ہم سے خطاب کریں گی انشاءاللہ. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کی شروعات کلام الہی سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں مائک پر بلانا چاہوں گی سسٹر صالحہ کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور تلاوت قرآن پاک اور اس کا اردو ترجمہ پیش کریں. سسٹر صالحہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه
تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ابھی آپ نے جو قرأت سماعت فرمائی وہ تھی سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیات 109 سے 111 تک کی تھی، جس کا اردو ترجمہ ہے: آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ حقیقتاً ان قصوں میں صاحبان عقل کے لیے سبق ہے۔ یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں جسے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ قرآن تصدیق ہے اس کی جو پہلے موجود تھا، اور اس میں ہر بات کی تفصیل و تشریح ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانیں۔ بے شک۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر صالحہ۔ ہمارے آج کے پروگرام کے ٹاپک اور اس کے اسپیکر سے آپ سبھی بخوبی واقف ہیں، لیکن میں پھر بھی تعارف کرانا چاہوں گی ہماری آج کی اسپیکر مسز اسما شمس صاحبہ کا۔ مسز شمس IERO کی لیڈیز ونگز پریزیڈنٹ اور تقوی اسلامک اسکول کی پرنسپل ہیں۔ آپ نے سائنس گریجویٹ ہونے کے باوجود عربک میں اپنی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، اور پھر BEd اور MAd کی ڈگری اچیو کرنے کے بعد اب ایک ریسرچ اسکالر ہیں قرآنک اسٹڈیز میں۔ الحمدللہ، یہ ساری جد و جہد صرف اس لیے تاکہ آپ امت مسلمہ کو بہترین طریقے سے سرو کر سکیں۔ لوگ اپنی ہائر ایجوکیشن صرف اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اچیو کرتے ہیں، لیکن 17 سالوں سے آپ کی جد و جہد نبوی مشن کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کا انداز کلام دلوں کو چھو جاتا ہے۔ آپ بہت سی خواتین کی زندگی کو اسلامی طرز عمل پر لانے میں مددگار رہی ہیں۔ آپ کی اسٹوڈنٹس مختلف شہروں میں دین کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مسز شمس ان یوز کے لیے ایک موٹیویشن ہے جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کی گائیڈنس انہیں نکھار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے، آمین۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، جس کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، کبھی زمین و آسمان کی نشانیوں کے ذریعے، کبھی جنت کی خوشخبری اور جہنم کی وعید کے ذریعے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کے انصاف اور اس کے عذاب کے ذریعے، اور کبھی قصص القرآن کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قصوں میں بہترین نصیحت و عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے جو ان میں غور و فکر کریں۔ ان قصوں میں وہ راز ہے جو ہیومن سائیکالوجی کو اپیل کرتے ہیں، اور اس کی حکمت ذہن و قلوب میں واضح ہو جاتی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مسز اسما شمس صاحبہ کی کہ انہوں نے یہ ٹاپک چوز کیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی گفتگو کے بعد ہم ان قصوں کی حکمت کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ سسٹر اسما شمس کو اسٹیج پر مدعو کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى كما ورد في القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج کی میری اس گفتگو کا موضوع آپ کے علم میں آ چکا ہے اور وہ ہے قصص القرآن، حکایت میں ہدایت. قصص القرآن مطلب قرآنک نیریٹیوز، حکایت میں ہدایت مطلب گائیڈنس ان اسٹوریز. تو کیا آج آپ لوگ قصے سننے کے لیے تیار ہیں؟ قصص قصے کی جمع ہے، تو کچھ قصہ سننا چاہتی ہیں کیا آپ لوگ؟ کس لیے اکٹھا ہو گئے آپ لوگ؟ کچھ کہانیاں سننا ہے؟ نہیں سننا ہے؟ ایگزیکٹلی سننا ہے، تبھی آپ اکٹھا ہوئے ہیں، کیونکہ آج کا ٹاپک یہ ہے قصص القرآن. ہم لوگ قرآن کے قصے سنیں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ قرآنک اسٹوریز شیئر کی جائے گی، اس کی حکمتیں شیئر کی جائیں گی، اور ساتھ ہی اس کے متعلق کچھ اہم نکات جو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے جب ہم قرآن پڑھیں. سو لیٹس بگن ود دا ٹاپک. قصص قصے کی جمع ہے، اور قصص کا معنی ہم کیا بتائیں؟ امام رازی رحمہ اللہ سورہ یوسف آیت نمبر 3 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قصص کا معنی ہے اخبار اور واقعات کے پیچھے پیچھے چلنا، اور لغت میں قصص تعقب یا متابعت کو کہتے ہیں، مطلب ٹو فالو. اور اسی معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 64 میں فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ قَصَصًا، پھر وہ لوٹے اپنے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے. بات ہو رہی ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی، تو وہ دونوں لوٹے اپنے نقش قدم کی پیروی میں. تو اس آیت میں جیسے بہت واضح ہے کہ قصص کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا. اسٹوری کو قصہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کہانی سنانے والا اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم با قدم اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور کہانی سننے والے بھی اسے فالو کرتے چلتے ہیں. اس لیے کہانی کو کہتے ہیں قصص، قصہ یا پلیورل میں قصص. جہاں تک بات یہ ہے کہ کہانی میں ایسا کیا ہے جو سبھی سننا پسند کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہانی کوئی نیا انٹرسٹ نہیں ہے ہیومن بینگ کا. آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے اور کتنے دور، بہت پیچھے پری ہسٹورک ایرا میں آپ چلے جائیں گے، یعنی 3000 BC سے بھی پہلے، 3000 قبل مسیح سے بھی پہلے، تو بھی کہانیاں سنی اور سنائی جاتی تھیں. اور کیو پینٹنگ ہوتی تھی، کہانیوں پہ غاروں میں پینٹنگز ہوتی تھیں جو پینٹنگ کہانی سنا رہی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد اینشنٹ سویلائزیشنس میں بھی ہمیشہ کہانی مختلف روپ میں، مختلف شکلوں میں رہی ہے. جیسے کہ انڈین سویلائزیشن میں آپ لوگ جانتے ہیں ایپکس تھے، یعنی مہابھارت، رامائن وغیرہ، اور سومیرین سویلائزیشن میں اور گریک سویلائزیشن میں تو ایمفی تھیٹرز ہوتے تھے. اور اس طرح جو ایجپشین سویلائزیشن میں بھی کہانی سنانے اور سننے کا چلن تھا. اس کے بعد جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتا گیا، انسانی سویلائزیشن کی جو ترقی ہوتی گئی،
تو اس ارتقاء کے ساتھ بھی کہانیاں اپنا شکل بدلتی رہیں، سننے سنانے کے اسٹائل کو بدلتی رہیں، لیکن کہانیاں ہمیشہ ہے اور ماڈرن ایرا تک ہے. یعنی جب ہم نے ماڈرن ایرا میں انٹر کیا تو اب وہ کس شکل میں آ گئی؟ تھیٹرز، ناولز، ڈراماز، اور اب ڈیجیٹل ایج میں بہت ساری ویب سیریز ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، اس سے جسٹ پہلے ٹیلی ویژنس اور ریڈیو پہ کہانی، اور اب انٹرنیٹ کے ذریعے کہانیاں. تو یہ کہانی وہ چیز ہے جو ہر زمانے میں ایگزسٹ کرتی تھی. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق انسان کے قلوب و اذہان سے ہے. ہیومن سائیکالوجی کو یہ اپیل کرتی ہے. جو چیز ہمیشہ ہی انسان کو اپیل کرتی ہے ان میں سے ایک چیز ہے سٹوریز. لہٰذا کہانیاں سننے سنانے کا چلن ہمیشہ تھا اور ابھی بھی ہے، ایڈوانسمنٹ ہونے کے بعد بھی. رہی بات قرآن مجید کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قرآن میں بھی کہانیوں کو جگہ دی ہے، تو ہاں دی ہے، اور کتنا دی ہے یہ علامہ قرطبی سے جانتے ہیں. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 3 مضامین ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 احکام، اور نمبر 3 قصص. یعنی دیر آر 3 براڈ سبجیکٹ ایریاز آف دا قرآن. پورے قرآن کے 3 الگ الگ اگر اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں گے تو 3 میجر سبجیکٹ ایریاز بنیں گے. اس میں سے ایک حصہ ہے قصص، یعنی قرآنک ٹیکسٹ کا، پورے قرآن کے متن کا 1/3 حصہ عقیدے پر بیسڈ ہے، 1/3 حصہ احکام پر مشتمل ہے، اور 1/3 حصہ پورا کہانیاں ہیں، قصے ہیں. سبحان اللہ. More than 2000 آیات of the Quran belong to the stories and narratives only. پورے قرآن میں 1/3 خالی کہانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہانیوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے، پیغام دیا ہے. کیا پیغامات ہیں تفصیل میں آئیں گے انشاءاللہ جلد. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1/3 قرآن کہانی ہے، تو ان قصوں اور کہانیوں کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا مقاصد لے کر قرآن میں یہ متن ہے؟ بہت سارے مقاصد ہیں. there are several objectives. لیکن ظاہر ہے وقت مختصر ہے، اس میں ہم بہت اہم کو ہی شامل کریں گے. سب سے اہم مقصد جو ہے قرآن مجید میں سٹوریز کے ہونے کا، وہ ہے تفکر اور عبرت. فرمان رب ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 111 میں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یقیناً ان قصوں میں، ان کہانیوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. انسان کو عبرت اور نصیحت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب تفکر کرتا ہے. لہٰذا فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176 میں، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پس آپ انہیں واقعات اور کہانیاں سنائیے تاکہ یہ غور و فکر کریں. یعنی ہمیں نصیحت، عبرت تب حاصل ہوگی جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے. تو قرآن مجید کی جب کہانیاں پڑھیں نا تو انتہائی غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو نصیحت حاصل ہو سکے گی. دیکھیے کہانیاں قرآن کے علاوہ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ایڈیشنل مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے. اگر کوئی ٹرو سٹوری بھی ہوتی ہے تو بغیر مرچ مسالہ لگائے نہیں پیش کی جاتی، جانتے ہیں نا. کبھی فینٹیسی ہوتی ہے اور اگر ٹرو سٹوریز بھی ہیں تو بھی کبھی ایڈیشنل مرچ مسالے میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایگزاجریشن رہتا ہے، مبالغہ اس قدر کا کہ جو بات بالکل ممکن ہی نہیں. لیکن انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے سننے والوں کا، پڑھنے والوں کا یہ کیا جاتا ہے. بٹ دس از ناٹ ان دا کیس آف قرآنک اسٹوریز.
قرآن میں ایک بٹ برابر بھی ایگزیجریشن نہیں ہے اور نہ ہی فینٹیسی ہے، نہ ہی ایڈیشنل مرچ مسالہ ہے، بلکہ قرآنک اسٹوریز بیسڈ ہیں حق پر، 100% ٹروتھ۔ فرمایا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 میں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کو یہ واقعات یا سٹوریز سناتے ہیں حق کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں جو سٹوریز بیان کی ہیں، عبرت نصیحت بھی ہے، بیوٹی بھی ہے، لیکن حق سے ایک ذرا سا بھی باہر نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا اہم مقصد ہے قرآنک اسٹوریز کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں تھے ان کے دل کو مضبوط کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جب نبی دعوت دیتے ہیں تو قوم کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے؟ بہت برا رسپانس ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف برا رسپانس مل رہا تھا بلکہ آپ کی تکذیب کی جا رہی تھی، آپ کو جھٹلایا جا رہا تھا، اور پورے سیناریو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شفیق استاد کی طرح پچھلی اقوام اور پچھلے رسولوں کی کہانیاں، قصے بتا کر اپنے نبی کے اوپر وحی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ کلیئرلی مینشنڈ ہے قرآن حکیم میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 120 میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم جو بھی داستان اور سٹوریز آپ کو وحی کے ذریعے سنا رہے ہیں رسولوں کی، وہ اس لیے تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل اسٹرینتھ ملے۔ اب جو رسول کو تو مل ہی رہا تھا، لیکن جو رسول والا کام کرے گا، یعنی دعوت کے کام میں آئیں گے مومنین امتیوں میں سے، ظاہر ہے ان کو بھی ویسا ہی ریسپانس ملتا ہے اور انہیں بھی پریشان ہی کیا جاتا ہے اور انہیں بھی جھٹلایا ہی جاتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی جو بھی قرآن مجید کا پیغام لے کر اٹھے گا اسے بھی بہت ضرورت ہے ان اسٹوریز کی، کہ ہمارے دل میں ثابت قدمی پیدا ہو اور ایموشنل اسٹرینتھ ملے کہ ماننے والے کچھ ہی ہوتے ہیں، اور فائنلی حق کی طرف بلا رہا داعی اور حق پر آ جانے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو مشکلیں پیدا کر رہے ہیں وہ نامراد اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی جن کو بھی نبوی مشن پہ چلنا ہے ان کو بھی ان کہانیوں سے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے اور دل تھم جاتا ہے، چاہے ایڈورسٹیز جتنی بھی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ قصص القرآن کے ایک اور مقصد ہے، وہ ہے ایمانیات اور عقائد کی پختگی کرنا، جیسا کہ بہت جگہ پر ہے قرآن مجید میں سملر ٹائپ کا میسج، جیسے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 62 میں فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، کہ یہ کہانیاں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ان کہانیوں میں سب سے اول توحید پر پختہ کرنا ایمان لانے والوں کو، اور اللہ کی عبادت میں ڈالنا، عقائد کو پختہ کرنا اور رسول کی بشریت اور دیگر عقائد میں پختہ تر کرنا مقصد ہوتا ہے ان کہانیوں کا جب ہم قرآن مجید میں ان کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرک ہر دور میں رہا ہے، تو شرک کا ابطال اور اس کی کراہت اور قباحت اور سماجی برائیوں کے خلاف اس کی ایک تصویر پیش کرنا تاکہ اس سے کراہت ہو، یہ بھی سٹوریز کا ایک مقصد ہے کہ قرآن مجید میں اتنی سارے پروفٹس کے سٹوریز ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے
मदयन की तरफ उनके भाई शुआइब को भेजा। क़ाला या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तो उन्होंने कहा ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, उसके अलावा कोई तुम्हारा इलाह नहीं है। क़द जाअतकुम बैयिनतुम मिन रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील ला चुका हूँ, तुम्हारे पास खुली दलील वाज़े दलील आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। फ़ाउफ़ुल कैल वल मीज़ान, और नाप और तौल को पूरा पूरा दो। वला तबक़सुन नास अशियाअहुम, और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्द बाद इस्लाहिहा, और ज़मीन पर इस्लाह के बाद फ़साद मत फैलाओ। इस तरह शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और अल्लाह की तरफ बुलाया, शिर्क से रोका, और उनकी कौम में जो बुराई थी, सोशल इशू, वो नाप तौल में कमी करते थे, उससे रोका गया, उस बुराई को वाज़े किया गया कि ये बुराई है और ये फसाद फिल अर्द में कंट्रीब्यूट कर रही है। लिहाजा इन कहानियों के मकासद में से एक है बुराइयों को वाज़े करना और उनसे रोकना। तो ये चंद अहम मकासद थे। हाँ, कुरान मजीद में स्टोरीज़ का इतना बड़ा हिस्सा होने की। लेट्स सी कि क्यों कहानियों के ज़रिए। तो कहानियों के ज़रिए इसलिए कि कहानी हर एक को अपील करती है एंड इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल। हर एक को आसानी से समझ में आती है कहानी। तो अब इस कहानी के ज़रिए पूरा ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है कि एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बन सकता है। इतना बड़ा जादू होता है इन स्टोरीज़ के अंदर। द स्टोरीज़ ऑफ द कुरान आर नॉट द टेल्स ऑफ द पास्ट, they are mirrors of our soul and maps for our actions। ये कहानी इतना बड़ा जादू करती है, खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है और ना ही पिछले लोगों के अफसाने हैं, बल्कि ये क्या है, ये हमारे दिल के लिए आईना है। हम कुरान के आईने में अपना दिल देख सकते हैं कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, हम जो कुछ सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, और इस आईने में हम देख सकते हैं हम जो अमल कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और वो हमें शेप दे सकता है। तो इतना बड़ा रोल है स्टोरीज़ का। और हम जानते हैं कि आज साइंस की ज़ुबान ज़्यादा समझी जाती है। सो आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट्स जो कि साइंटिफिक नेचर की हैं, और एक्चुअली वो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हैं। और आपको ज़रूर पता होगा कि साइकोलॉजी अब एक ब्रांच ऑफ साइंस की तरह देखी जा रही है, और उसके जो रिसर्चेस होते हैं वो साइंटिफिक नेचर के होते हैं। तो आपको साइंटिफिक सिस्टमेटिक रिसर्चेस की कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने ब्रीफ में रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ स्टोरीज ऑन अस, हमारे ऊपर कहानियों का, कसस का क्या असर पड़ता है। जेनिफर आकेर, शी इज़ a marketing manager at Stanford University. According to her, कहानियाँ, स्टोरीज फैक्ट्स के मुकाबले 22 टाइम्स ज़्यादा याद रहती हैं। कोई फैक्ट आपको बताया जाएगा, आप भूल जाएंगे, लेकिन कहानी बना के उसे सुनाया जाएगा तो आपको 22 गुना ज़्यादा तक चांस है कि आपको याद रहेगा। मार एंड ओटली 2008 के अकॉर्डिंग स्टोरी टेलिंग इंसान के अंदर एम्पैथी और मॉरल रीजनिंग को इंक्रीज़ करती है। तो जब स्टोरीज सुनाया जाता है, स्पेशली मॉरल स्टोरीज़, तो इंसान के अंदर दर्दमंदी और कंपैशन और मॉरल रीजनिंग का इजाफा हो जाता है। जैक 2013 के मुताबिक स्टोरी टेलिंग ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन के रिलीज़ को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से इंसान जब कहानियाँ सुनता है ना, तो वो सिर्फ उसके ब्रेन का सिर्फ लैंग्वेज पार्ट एक्टिव नहीं होता, बल्कि एंटायर ब्रेन लिट अप हो जाता है। और इतना ही नहीं,
सेंसरी, इमोशनल एंड मोटर एरियाज तक पूरे एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान कहानी में इस कदर खो जाता है और वो पूरे इमोशंस उसके चेहरे से पता चल रहे होते हैं। यानी कि इंसान सिर्फ कहानी सुनता नहीं है, उसे जीता है, उसके कैरेक्टर में उतर जाता है। इसलिए एक अच्छी कहानी दिल को छू जाती है। ये आपने ज़रूर देखा होगा कि जब मूवीज़ वगैरह देखता है कोई, तो कुछ इमोशनल सीन होता है तो आँख से आंसू निकलने लगता है, हाँ। और कोई भी हेट्रेड वाला सीन होता है तो चेहरे पे पूरा एक्सप्रेशन आता है। किसी भी तरह का सीन है, चेहरे पे फुल एक्सप्रेशन है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है हम कहानी कान से नहीं सुन रहे हैं, बल्कि हम उसे महसूस कर रहे हैं, हम पूरा उस कैरेक्टर में उतर गए। इस वजह से हमारे इमोशंस भी मुतासिर होने लगे। तो इसलिए ये जादुई इफ़ेक्ट होता है कहानियों का। और एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई है कि जब बच्चों को कोई अच्छी अखलाकी कहानियाँ सुनाई गई तो उनके बिहेवियर में इंस्टेंट पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए। इंस्टेंट, फ़ौरन ही पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर नोटिस किए गए, उनके बिहेवियर में। और इसी बात को रांजुरा 1977 सोशल लर्निंग का नाम देते हैं। सोशल लर्निंग क्या है? एक्चुअली यही कहानियों के ज़रिए और सोसाइटी के ज़रिए इंसान सीखता है। यहाँ तक कि इंसान जिस कहानी को ज़्यादा सुनता है या देखता पढ़ता है, उसके हीरो के एक्शंस को इमिटेट करने लगता है। अगर अभी आपकी जहन में कोई एग्जाम्पल नहीं आया तो आप बच्चों को देख लीजिए, उनके कार्टून्स को देख लीजिए। अब तो कोई बच्चा फ़ैन है कैप्टन अमेरिका का, तो कोई डोरेमोन का, तो कोई स्पाइडरमैन का। तो जो बच्चे जिन कार्टून कैरेक्टर्स के फ़ैन होते हैं, आपने देखा होगा सारा दिन उनको इमिटेट करते रहते हैं। सारा दिन वैसे ही करना है उनको, उसी तरह खाना है, छोटा भीम की तरह और कैप्टन अमेरिका की तरह। बच्चे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें तक भी कर डालते हैं ना उनको कॉपी करने में। इस डिग्री में इंसान अपने हीरो को इमिटेट करता है, उनकी कॉपी करता है। इस डिग्री में जो कहानी सुनता रहता है उसका हीरो उसके अंदर उतर जाता है गोया। लिहाजा ये जो कहानियाँ हैं ना, ये कहानियाँ हरगिज़ भी दिमाग तक नहीं रहती, बल्कि दिल में उतरती हैं और अमल बन के निकलती हैं। तो हमें और आपको ज़रूरत है इसका पॉजिटिव यूज़ करने की, स्पेशली बच्चों में, जनरली सबके लिए। वो क्या कि अगर कहानियाँ हमें इतनी मुतासिर करती हैं तो हम क्यों कार्टून पकड़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और क्यों पूरी फिल्म इंडस्ट्री पकड़ा रहे हैं? हम कुरानिक स्टोरीज़ उन्हें सुनाएं ना। जब कुरानिक हीरोज़ को आपके बच्चे कॉपी करेंगे तो उनके अमाल का क्या ही कहना, उनकी अखलाक की कोई मिसाल नहीं मिलेगी। जब प्रॉफिट्स को वो कॉपी करेंगे, उनके जैसे साबित कदमी, सच्चाई, ईमानदारी, इफ़ाए अहद, ये सारी चीज़ जब उनके अंदर उतरेगी तो मज़ा ही नहीं आ जाएगा। तो क्यों स्टार्ट वहाँ से करते हैं जिसको बाद में इरेज करना चाहते हैं? स्टार्ट ही वहाँ से करें ना जो हमेशा लिखा छोड़ना है। 0 to 7 एज बच्चों की कभी लाइटली मत लीजिएगा। सबसे ज़्यादा बच्चे इस एज में सीखते हैं। लिहाजा उनके हीरोज़ बनाएं कुरान के हीरोज़, डिफरेंट प्रॉफिट्स एंड नॉन प्रॉफिट्स भी, जो कुरान ने जिसको जगह दी है जिसकी कहानी को। तो कहानी वो है जिसको सैयद कुतुब शहीद कहते हैं कि ये तालीम का ज़िंदा तरीक़ा है, और इमाम राज़ी और कुर्तुबी कहते हैं कि खुदाई क़वानीन का अमली ज़हूर है ये। तो इन कहानियों को मेरी प्यारी बहनों बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, कुरानिक स्टोरीज़ में उतरे, ग़ौताज़नी करें और अपने बच्चों को शुरू से कुरानिक हीरोज़ पकड़ाएं। जहाँ तक कुरान के अंदाज़े बयान की बात है, अगर यहाँ कुछ लोग अदब के माहिरीन अगर बैठे हों
تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ قرآن میں جو کہانی کا انداز بیان ہے وہ کسی بھی ادب، صرف عربی ادب نہیں، کسی بھی ادب کے جو لوازمات ہیں کہانی کو، داستان کو اور ناول کو خوبصورت بنانے کے لیے، وہ بات تمام و کمال قرآن میں موجود ہے۔ قرآن صرف کہانی سناتا نہیں ہے بلکہ یوں اسکیچ کرتا ہے کہ ذہن پر ایک پرفیکٹ امپریشن آ چکا رہتا ہے اور ایک فلم چل جاتی ہے دماغ میں۔ کئی اسکالرز اس کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کہ قرآن کی منظر کشی۔ سو آئی ایم بلیسڈ ٹو ریڈ دا بک آف سید قطب شہید۔ سید قطب شہید کو بچپن سے ہی قرآن کی کچھ آیات ان کو اس قدر امپریس کرتی تھی، ان کے ذہن میں جو تصویر آتی تھی، جو پوری منظر کشی ان کے ذہن پہ، ننھے سے ذہن پہ آتی تھی، وہ بہت امپریس کرتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بڑے ہو کے کتاب لکھ ہی ڈالی، التصویر الفنی فی القرآن۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآنک امیجری کی ایستھیٹکس ہے، جو بیوٹی آف امیجری ہے، وہ انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے قرآن کے فنی محاسن نام سے، تو اگر آپ کو شوق ہو اس فیلڈ میں تو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تو آپ کے سامنے کچھ ہی آیات ہم پیش کریں گے جو انہوں نے انکلیوڈ کی ہے اپنی کتاب میں، کہ کس طرح سے قرآن اسکیچ کرتا ہے پوری اسٹوری کو۔ جیسا کہ کفار کے اعمال کی بربادی کو منشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 18 میں کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال، دھیان سے سنیے گا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ جیسی ہے جس پر آندھی کے دن زوردار ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اور جو کام بھی یہ کرتے ہیں اس پر انہیں کچھ بھی قدرت نہیں ہوگی۔ جب یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایک پورا ڈسٹرب سا آندھی والے دن کا ماحول پورا آنکھوں میں ایک دم کوند جاتا ہے، اور اس پر راکھ کے ڈھیر کوئی پڑا تھا، کسی کے اعمال کی مثال کے لیے راکھ کا ڈھیر پڑا تھا اور اس پر زوردار آندھی آئی اور پورے ماحول میں وہ راکھ کا ڈھیر، ذرات جو اس کے تھے پورے بکھر کر رہ گئے، اور اب اسے یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح سے بیان کرنے میں جو خوبصورتی ہے وہ دیکھیے کہ آنکھ کے سامنے ایک پوری تصویر آ رہی ہے، پورا جیسے لگ رہا ہے اسٹیج پہ کوئی چیز پلے ہوئی ہے یا اسکرین پر کوئی پوری ایکٹ کیا گیا ہے، اور سامنے سے پورا دکھائی پڑ رہا ہے کہ کتنا بڑا لوزر ہے وہ انسان جو اعمال ایسے کر رہا تھا جو راکھ کا ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور جس دن آندھی چلی فنش ہو گیا۔ اور کتنی بڑھیا پورا اسکیچ کیا گیا۔ اسی طرح منافق کی تصویر اس طرح سے اتاری گئی ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اس سبب سے وہ خوش ہو جائے، اور اگر کوئی آفت آ پڑے تو الٹا پلٹ جائے۔ اس نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی، اور سن لو یہی صریح نقصان ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے اور سننے کے بعد کیا ذہن میں پکچر آ رہی ہے کہ کوئی شخص ہے جو کسی پہاڑی کے کنارے پر یا کسی خطرناک کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اسے ادھر بھی دیکھنا ہے، اسے ادھر بھی دیکھنا ہے۔ منافق یہی تو کرتا ہے نا، مومنین سے بھی ساٹھ گاٹھ اور کفار سے بھی۔ تو اس کے کھڑے ہونے کو کہا گیا کنارے پر کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب وہ کہیں ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے جہاں پہ اسے استقامت نہیں ہے، جہاں پہ وہ ڈگمگا رہا ہے، ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اور جدھر بھی گرے گا ہلاکت ہے، لیکن ادھر بھی مینیج کرنا ہے، ادھر بھی مینیج کرنا ہے۔ تو اس کے اندر کا جو عدم استقرار ہے، وہ جو بے چینی اور اضطراب ہے، وہ کتنا بیوٹیفلی
नज़र आ रहा है इस स्टोरी में। एक आयत में, इट्स नॉट अ स्टोरी हो ना, पूरा बड़ी सी स्टोरी नहीं है, एक आयत में मुनाफिक के आमाल की मंजर कशी कर दी गई कि देखो ये अंजाम होने है उसका, दुनिया भी खो दिया, आखिरत भी खो दिया। दुनिया यूँ खोया कि कुफार की तरह इनकार करके दुनिया में मगन नहीं हुआ, उसे एंजॉय नहीं कर पाया, और आखिरत इसलिए खोया कि वो खालिस नहीं था अपने ईमान में, दिखावटी ईमान था उसका। तो दुनिया और आखिरत दोनों इस तरह से खो जाएगी उस इंसान की जैसे कि कोई किनारे पे खड़ा होकर इबादत कर रहा है, हर वक्त बेचैनी है, सुकून उसको नहीं है, मोमिनीन की तरह। तो ये है कुरान का कि फ़नी महासिन, इतनी ब्यूटीफुल ये कुरान किसी बात को पहुंचाता है कि पूरा सीन नज़र के सामने कौंध जाए। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरीज ऑफ द कुरान। आप इंतज़ार करिए ना कि कुछ स्टोरी भी सुनाई जाए। तो हमने मंजर कशी तो आपको बताई, आप कुछ स्टोरीज़ में चलते हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले अहसनुल क़सस। अब आप लोग ये बताएंगे कि अहसनुल क़सस किस नबी के किस्से को कहा गया है? एग्जैक्टली, माशाअल्लाह, बहुत लोगों को मालूम है। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसको अहसनुल क़सस अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 3 में कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। तो द बेस्ट स्टोरी ऑफ द कुरान एज पर द कुरान इटसेल्फ इज स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में वो सबसे बेहतरीन है किस एतबार से? अव्वल तो स्टोरी इटसेल्फ बहुत ब्यूटीफुल है, कहानी ही बहुत अच्छी है, और साथ में जिस तरह उसको बयान किया गया है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कहानी की शुरुआत होती है एक सस्पेंस से। आप लोगों को कहानी के अच्छे होने के सारे पॉइंट्स पता होंगे, आई होप। तो जो मूवीज़ देखते हैं आप लोग या नॉवेल्स पढ़ते हैं जिन लोग, तो सस्पेंस वाली नॉवेल बड़ी पसंद आती है ना। तो किस्सा यूसुफ की शुरुआत होती है सस्पेंस से, है ना। 11 सितारे, चांद और सूरज को सजदा करते हुए देखा, बिगिन यहाँ से होती है, पूरे आखिर तक ये सस्पेंस बना रहता है कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है ना। तो ये सस्पेंस डिस्क्लोज होता है बिल्कुल एंड ऑफ द स्टोरी में। उसके अलावा इस स्टोरी में जवान शख्स के साबित कदमी भी है और ख़वातीन की बेराह रवी भी है, जिसको इस ब्यूटीफुली बयान किया गया है कि कहीं पर भी कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं है जो डिस्गस्टिंग हो। काम बुरा था अज़ीज़ मिस्र की बीवी का, लेकिन अल्फाज और अंदाज़ बयान इतना खूबसूरत है कि कहीं पर भी इमॉडेस्ट फील नहीं होता है। उसमें बूढ़े इंसान का सब्र भी है, उसमें जवान की साबित कदमी भी है, उसमें हसद भी है, अपनों का हसद भी है। जब अपनों की तरफ से कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो ज़्यादा तकलीफ़ देता है ना। तो ये स्टोरी में डाला जाता है मिर्च मसाला डालने के लिए, बट बग़ैर मिर्च मसाला के वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो जो किस्सा यूसुफ है उसमें मिसाली बचपन, मिसाली जवानी और मिसाली बुढ़ापा भी दिखाया गया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम, देखिए हम ये मान के चलेंगे कि आपको किस्सा यूसुफ पता है और हम बहुत ही सरसरी तौर से आगे बढ़ जाएंगे बताते हुए। स्टोरी की शुरुआत में ही यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, उनको कुएं में डाल दिया जाता है। कुएं में डाल देने के बाद एक बच्चे को आके वालिद से कह दिया जाता है कि उसको भेड़िया खा गया, और झूठ मूठ का खून लगाकर कमीज़ पर पेश कर दिया जाता है सबूत के तौर पर। और जो वालिद जो बूढ़ा है उसके ऊपर क्या गुजरी है, हालांकि उसे पता है उसका बच्चा फौत नहीं हुआ है, कुछ कर क्या हैं ये दूसरे बेटे जो बड़े हैं, और लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो इस कदर
قابل عبرت ہے، قابل نصیحت ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی مصیبت کی خبر سن کر کس قدر رونا دھونا واویلا مچا دیتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کا ننھا سا بچہ مس ہوا ہے اور وہ جان رہے ہیں مرا نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، لیکن ان کے الفاظ کچھ بھی اول فول نہیں ہوتے، سخت نہیں ہوتے اور خراب نہیں ہوتے، بلکہ بیوٹیفل ورڈز ہیں جو کہ ریکارڈڈ ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 18 میں۔ فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے، یا بیوٹیفل پیشنس۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی سے مدد درکار ہے اس بات پر جو تم بنا لائے ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام بچے کا غم کتنا بڑا غم ہوگا، آپ تصور کیجئے، بچہ فوت ہو جانا تو اللہ کی مرضی سمجھ کے انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن بچہ مس ہو جائے تو کتنے طرح کے خطرات ذہن میں آئیں گے، کتنا اندیشے لگے رہیں گے اور کس ڈگری کا غم ہوگا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ قصے سنانے کا مقصد ہے کہ اس کے درمیان سے نصیحتیں ہم نکال کے اپنے اوپر اپلائی کریں گے انشاءاللہ، کہ دیکھیے صبر جمیل ہے، صبر ہی بہتر ہے ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ بیوٹیفل پیشنس، خوبصورت صبر۔ تو یہ ہے خوبصورت صبر ایک بوڑھے انسان کا جس کا بچہ مس ہو جاتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جو کہ ابھی بچے ہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، غلام بنا کر بیچ دیے جاتے ہیں اور چند حقیر پونجی پر بیچ دیے جاتے ہیں، حقیر قیمت پر۔ اور آپ مان کے چلیے کہ کئی مفسرون کہتے ہیں کہ وہ ایک بار ہی تھوڑی نہ بیچے گئے ہیں، ان کو مصر کی مارکیٹ میں کئی بار خرید و فروخت کیا گیا۔ تو ایک اتنی اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ مارکیٹ میں غلام کی طرح خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، اور وہ ثابت قدم ہے اور وہ اپنی آئیڈینٹی تک ڈسکلوز نہیں کر رہا ہے، اور اس طرح وہ فائنلی عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں۔ اور جب عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں تو چونکہ گھر اچھا ہے اور وہ ایک بڑا پولیٹیشین ہے، عزیز مصر پتہ چل رہا ہے کوئی اتھارٹی ہے وہاں کا، اس کے گھر پہنچتے ہیں جب، تو اس جوانی میں وہ نہایت خوبصورت تھے، اس گھر کی عورت ہی نے اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا اور سیڈیوس کرنے لگی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے لیے محال ہو گیا اس گھر میں اپنے آپ کو بچانا۔ لیکن ثابت قدمی دیکھیے، بھری جوانی ہے اور ایسی خاتون جو بہت رائل فیملی سے ہے، وہ اتنے بڑے پولیٹیشین کی بیوی ہے، خوبصورت ہے، بہت امیر ہے اور بہت نام ہے، وہ سیڈیوس کر رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں ڈگمگاتے ہیں، اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام اپنے کردار کو بچاتے ہیں۔ وہ آج کے بچوں کے لیے نمونہ ہے کہ موبائل اٹھاتے ہیں، گندی چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی اپارچونیٹیز بہت تھیں، کئی دروازے بند کر کے اس نے بلایا تھا، گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن وہ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور وہ عورت ایک طرح سے ان کی دشمن ہو جاتی ہے۔ باوجود دشمن ہونے کے بھی جب دشمن کردار اور اخلاق کی گواہی دے تو سمجھو کہ انسان کس کمال کا اس کا کردار اور اخلاق ہوگا، ہے نا۔ تو وہ عورت خود گواہی دیتی ہے، مینشنڈ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 میں، کنفیس کرتی ہے کہ ہاں میں نے ہی اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا۔ اپنی دوسری سہیلیوں کو انوائٹ کر کے ان کو لگا دیتی ہے، کیونکہ اس کو کہا گیا تھا کہ ہاں وہ اپنی غلام کے اوپر دل آ گیا ہے اس کا، اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے، تو اپنی باقی جو سوسائٹی کی جو اس کی فرینڈز ہوں گی، جیسے کٹی پارٹیز ہوتی ہیں نا ہم لوگوں کی سوسائٹی میں، ویسے ہی ان کے یہاں بھی پارٹیز ہوتی تھی کہ وہ پیچھے تکیہ لگی ہے اور عالی شان کھانا سامنے ہے، ان سب کو بلاتی ہے، وہ سب بھی سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے بھی دام سے بچ جاتے ہیں، اور نہیں وہ عورتیں اپنے کام میں
सक्सेसफुल हो पाती और बाद में वो सब ख़वातीन जब जेल से निकलने के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बेगुनाही साबित करवाने के लिए कहते हैं तो सब की सब बेगमात जो मिस्र की बिगड़ैल बेगमात थीं वो सब कहती हैं कि वो सच्चा है और हमने उससे कोशिश की थी लेकिन वो पाक है, वो बहुत बुज़ुर्ग है। तो इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाता है हालात का तकाज़ा समझ के कि अभी यहाँ का माहौल बहुत गर्म है। एक बेगुनाह को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। साल यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल काटते हैं उस गुनाह की जो उन्होंने किया भी नहीं। और जब जेल से निकलते हैं और उनको वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर आज के इस्तिलाह में बोलें तो या बादशाह बोलें या उनको जब इक़्तिदार नसीब हो जाता है मिस्र पर, उनके भाई आते हैं। ये वो कल्प्रिट हैं जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद अपनी फैमिली से जुदा किया और कुएं में डाला। कुएं से निकले तो ग़ुलामी की ज़िंदगी में एक अच्छी ठीक ठाक रिच फैमिली में पहुँचे तो फिर जिंदा की यानी कैद खाने की गहराई, एक कुएं की गहराई और एक कैद खाने की गहराई। अगर आपको पता है मिस्र के जो जेलों को देखिए पुरानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की जेलें बहुत गहरी ज़मीन के अंदर बनी हुई हैं। तो दो गहराइयों में गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और साल मेरे खुद के एस्टिमेट के मुताबिक ±30 ईयर्स तक झेला है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। और फिर जब वो भाई सामने आते हैं तो स्टोरी में एक और सस्पेंस है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान जाते हैं, वो नहीं पहचानते। और अल्लाह ताला ने उनको बचपन में कुएं के अंदर वही किया था कि एक दिन तुम इनको अपने भाइयों को उस वक्त की खबर दोगे कि वो तुम यूसुफ हो। तो वो सस्पेंस था। और फिर वो बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नहीं पहचान पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी पेशेंस रखते हैं और आई थिंक 3rd मीटिंग में यूसुफ अलैहिस्सलाम डिस्क्लोज़ करते हैं कि वो उनके भाई हैं। लेकिन अब आप देखिए कि कल्प्रिट्स जो हैं वो क्या हैं, मोहताज हैं कुछ गल्ले के और अपने लिए रहमत की भीख मांग रहे हैं कि कुछ गल्ला उन्हें दे दें तो वो अपने घर वापस जाएं। आज वो बहुत कमज़ोर हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में इक़्तिदार है, जैसे चाहते बदला लेते हैं। लेकिन क्या जवाब था सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का? सूरह यूसुफ आयत नंबर 92, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये थे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त बदला लेने पर पूरा कादिर थे, उस वक्त माफ़ कर दिया। ये माफ़ी की मिसाल है मेरी बहनों। हम लोग 3 मिनट की किसी की दी हुई तकलीफ़ के बदला लेते हैं। 3 दिन तक कोई सता डाले तो फिर उसका तो ख़ानदान भर से बदला ले डालते हैं। यहाँ बड़ी 25-30 साल, क्या पता 35 साल, इतने ज़्यादा साल सहने के बाद आज सारे मुजरिम सामने हैं, चाहे तो जिस तरह से भी बदला लें। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम बोलते हैं, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। तो ये मिसाली कैरेक्टर है, सुपर हीरो हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस वजह से अहसनुल क़सस कहा गया। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने नबियों को और दीगर लोगों को भी मसाइब में मुब्तला करता है, परेशानियों में डालता है, तो क्यों कर डालता है? अगर अल्लाह चाहे तो ना डाले। तो माय बिलवड सिस्टर्स, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। कामयाबी की कोई शॉर्टकट नहीं होती। जैसे आज के बच्चे चाहते हैं ना कि बस एक फ्लिप ओवर में ही, एक टर्न में ही वो नाकाम से कामयाब हो जाएं और कुछ स्ट्रगल नहीं करनी पड़े। बग़ैर मसाइब, मुसीबतों और सफरिंग्स के कामयाबी नहीं मिलती। सो आप देख लें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन हालात में क्या कुछ मिला भी था। ठीक है, फ़लस्तीन से आए थे कनान में, जो कि बदवी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वहाँ बादशाह बनने की कभी सोच भी नहीं सकते थे। लिहाजा जब वो ग़ुलाम बनकर
مارکیٹ میں پھرے ہیں تو انہوں نے غلاموں کا ذہن جانا، غلاموں کے دماغ کو پڑھا۔ پھر جب عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں سیاست سیکھی ہے۔ وہ بہت بڑا پولیٹیشین تھا نا عزیز مصر، اس کے گھر بہت سارے پولیٹیکل ڈیلیگیشنز کا ریگولر آنا جانا رہتا تھا، تو پورا ماحول ہی پالیٹکس کا تھا۔ تو انہوں نے وہاں گھر کے اندر غلام کی حیثیت سے تھے، یٹ ہی لرن پالیٹکس اوور دیئر، وہاں پہ انہوں نے سیاست سیکھی۔ اور قید خانے میں جب رہے ہیں نا تو مجرموں کا ذہن پڑھا، اور شروع کے اپروکسیمیٹلی 7 ایئرس کی جو سب سے اچھی تربیت ہوتی ہے وہ والد کے پاس انہیں ملی ہی تھی۔ ان سبھی چیزوں نے یوسف کو یوسف بنایا، یوسف علیہ السلام بنایا۔ اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے نا کہ مصر میں ان کا کوئی ٹھکانہ تک نہیں ہے خانوادہ ابراہیم کے چشم و چراغ کا، لیکن اسی بندے نے مصر کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ مصر کی ہسٹری اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم سے تو بالکل ہسٹری ٹرن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تو وہاں پر رول کون کر رہا تھا؟ بنی اسرائیل رول کر رہے تھے۔ تو اب یہ مصر کی تاریخ جو ایسے اوور نائٹ نہیں بدلی ہے نا، یوسف علیہ السلام نے جو کرائسس کنڈیشنز اور جو مصائب اور پریشانیاں جھیلی ہیں ان سب جگہ انہوں نے لرن کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ہمارا رب مصائب میں ڈال کے کچھ سکھاتا ہے، اور جب تک انسان کے پاس پریشانیاں نہیں آئے نا تب تک کوئی گہرا انسان نہیں بن سکتا۔ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہنے والے بہت سپرفیشل انسان ہوتے ہیں، بہت سپرفیشل ہوتے ہیں، وہ گہرے نہیں ہوتے، وہ کامیاب بہت نہیں ہو سکتے، اور جہاں ذرا سی مشکل آتی ہے وہ بالکل شاٹر ہو کے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی مصائب جھیلا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی سٹوری بیسٹ سٹوریز میں سے ہے، اور بٹوین دا لائنس کئی اور ٹیچنگز بھی ہے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں۔ پوری سورہ میں اتنی ساری ٹیچنگز ہیں، اتنی ساری کہ آپ لسٹ آؤٹ کرتے کرتے تھک جائیں گے، آپ کے کئی پیجز خرچ ہو جائیں گے، مگر اس کی جو تعلیمات ہے وہ نکل کے آنا بند نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ برے کے ساتھ ہی برا ہو، اچھے کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے حسد کی وجہ سے۔ لہٰذا سنت یوسف کو اپنائیں، لیٹ اٹ بی، لیو اٹ، جسٹ لیو اٹ، چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے، اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب نوجوان گناہ کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بلندی نصیب کرتا ہے، انہیں عزت نصیب کرتا ہے، یہاں تک کہ اقتدار نصیب کرتا ہے، پاور نصیب کرتا ہے، اور آخرت میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور جنت میں۔ تو جب جوان سدھر جائیں تو پھر میریکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح سے والد اور بیٹے کا اچھا کنیکشن تھا، کہ ایک بچے نے خواب دیکھا ہے تو اپنے والد سے بتایا ہے۔ آج کے بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ اتنا اچھا ریپو نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دل کی باتیں اپنے دوستوں سے بتاتے ہیں اور ماں باپ سے نہیں بتاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اتنا بیوٹیفلی یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو یا ابتی کہہ کے بلایا ہے، میرے پیارے ابا، اور ان کے والد نے کتنا اچھا انہیں مشورہ دیا کہ اور کسی سے نہیں بتانا۔ لہٰذا بٹوین دا لائنز ہمیں کئی بہت ساری اور چیزیں پتہ چلتی گئیں جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں۔ تو آپ مزید اس پر غور و فکر کریے گا، یہ بہت کم ہے جو ہم بتا رہے ہیں، ابھی بہت زیادہ ہے جو آپ کو خود سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سو کمنگ ٹورڈز another prophet, a great prophet, موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کے بچپن کا بھی ہے،
ان کی جوانی کا بھی ہے، پروفٹ اٹھ سے پہلے کا بھی ہے، پروفٹ اٹھ کے بعد کا بھی ہے، جب ان کو وحی جس وقت دی گئی ہے اس وقت کا بھی ہے، آل فرعون کے درمیان بھی ہے، بنی اسرائیل کے درمیان بھی ہے، یعنی ان کے زندگی کے ہر مرحلے کو قرآن میں الگ الگ صورتوں میں مینشن کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم بھی بہت کچھ ہے۔ تو ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پوری اسٹوری تو نہیں بتانے جا رہے، بہت بڑا چیپٹر ہے سمجھ لیجئے وہ، اگر ان کی اسٹوری کو پورا کمپائل کیا جائے۔ میری کوشش ہے کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے کریج کو بتا پائیں کہ کس جرت کے مالک تھے وہ، کیسی شجاعت تھی اور کیسا کریج و کانفیڈنس تھا ان کا۔ دیکھیے فرعون نہایت سرکش بادشاہ تھا، اور وہ اپنی قوم سے اپنی عبادت کروا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں نہیں جانتا اپنے علاوہ کوئی الہ تمہارے لیے، یہ سب دعوے کر رہا تھا فرعون، اور سرکشی اس کی اس قدر تھی اور اتنا زیادہ ٹائرنٹ تھا وہ کہ کوئی بھی اس کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف بولنے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا چناؤ کر لیا اس کے پاس بھیجنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا معاذ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا اور سرکشی کرے گا، مزید سرکشی کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا نا۔ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کے لیے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب ایک پلین پر ہے، سامنے ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن وہ جو سرکشی اس نے فرعونیت کر رکھی تھی، یعنی تکبر، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لوگوں کو سبق مل جائے کہ پھر کوئی فرعون نہ بنے، پھر تکبر کا راستہ اختیار نہ کرے، کیونکہ وہ فرعون کا جو انجام ہوا تھا آپ کو پتہ ہے، بیچارہ جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا اور ڈوب کے مر گیا، ہے نا؟ تو کیا انجام ہوا، کس قدر اس کے کورٹ میں بے عزتی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ فرعون کی اسٹوری بھی لوگوں کے لیے سبق بنے، تاکہ کوئی پھر تکبر نہ کرے، کوئی اپنے کو بڑا پھر سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ فرعونیت تولا تولا ماشا ماشا کر کے آج سب میں ابلیس نے ڈال دی ہے۔ تھوڑا سا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو گردن اکڑ جاتی ہے، بڑا ہی مسئلہ ہے، جبکہ ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے موسیٰ اور فرعون کی اسٹوری میں۔ سو لیٹس کم ٹو دا کریج آف موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور سورہ قصص سورہ 28 میں سب سے زیادہ پورشن ہے موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کا، تو میری بات انہی دونوں سورہ میں سے نکال کے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس جاؤ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کمزوری اور اپنی خامی کو منشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری زبان نہیں چلتی، میرے ساتھ ہارون کو بھیجیے، اور وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول کیا، اور انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے جھٹلائے گا، سرکشی اور بڑھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سولوشن کیا۔ اب آپ کو غور کرنے کی بات یہ ہے، ٹیچنگ یہاں سے یہ نکل کے آ رہی ہے کہ اپنی خامیاں، اپنی کمیاں دوسروں سے بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں بتانا چاہیے، اپنی خامیاں اللہ تعالیٰ سے بتانا چاہیے، کیونکہ یہی تو عین عبودیت ہے۔ جب ہم اپنے رب سے کہتے ہیں اے رب ہم سے نہیں ہوگا جب تک آپ مدد نہ کریں، ہمیں آپ کی مدد درکار ہے، میرے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم یہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر سکتے، whether it be that much bigger task کہ فرعون کے سامنے جانا تھا یا یہاں پہ آ کے لیکچر کرنا ہے، چاہے اس سے بھی چھوٹا ٹاسک، اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائیں، اللہ پاک ہم سے نہیں ہوگا، آپ مدد کریے، جب آپ مدد کریں گے تبھی ہوگا۔ تو یہی بندے اور رب کا صحیح ریلیشن ہے، صحیح ریپو ہے کہ بندہ عاجزی اختیار کرے اور ساری چیز اپنے رب کی طرف منسوب کرے اور اس سے مدد مانگے، اپنی کمزوری کا اظہار کرے۔
रब्बैनी ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गलती की थी तो सबसे पहले अपने रब के सामने अपनी गलती को मान लिया था और कहा हमको बख्श दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपने सोल पर जुल्म कर दिया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। तो अपनी गलती को भी और अपनी कमियों को भी सिर्फ अल्लाह ताला के सामने एक्सप्रेस करें, हर एक के सामने यहाँ वहाँ नहीं करते फिरें। और जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के कोर्ट में गए, अल्लाह ताला ने कहा जाओ तुम दोनों, हारून को तुम्हारे साथ देते हैं, जाओ मैं देखता हूँ और सुनता हूँ। वो दोनों गए। आपको लगता है कि कोई आर्मी लेके गए थे? आपको लगता है कोई असलहा, कोई वेपन्स लेके गए थे? नहीं लेके गए थे। कोई वेपन्स लेके नहीं गए थे लेकर। सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 42 में कहा अल्लाह ताला ने कि तुम और तुम्हारा भाई जाओ, वला तनिया फ़ी ज़िक्री, और मेरी याद से सुस्ती ना करना। इट वॉज़ द वेपन, अल्लाह की याद। किसी टास्क से पहले अल्लाह से मदद मांगना, किसी टास्क पर अल्लाह पर तवक्कुल करना, किसी टास्क के अकॉम्प्लिशमेंट के बाद अल्लाह ही का शुक्र करना और अल्लाह ही की तरफ उसे मंसूब करना। दिस वॉज द वेपन। तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या करना था? अल्लाह को नहीं भूलना था। इसने वेपन का काम किया। और आपको पता है फिर उसके बाद की स्टोरी कि मूसा अलैहिस्सलाम रब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम दोनों का रब कौन है, जिसकी तरफ बुलाने के लिए आए हो, बनी इसराइल को रिलीज़ करवाने के लिए। तो वो कहता है कि रब कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को डिफ़ाइन करने लगते हैं, अल्लाह ताला के खुसूसियात सारी बताने लगते हैं। तो वो क्या करता है कि वो पॉलिटिकल गेम खेलता है। अब देख रहे हैं कोर्ट में सारे मिनिस्टर्स हैं, तो वो कहता है कि अच्छा ये बताओ पुराने लोगों का क्या होगा। अब क्या है, एक जज्बाती मैटर होता है ना। आबा अजदाद को बुरा कह दो तो कितना बुरा लग जाता है लोगों को। अब उसे एक्सपेक्टेड रहा होगा कि मूसा कहेंगे सब जहन्नमी हैं, तो यहाँ जितने बैठे हैं फ़िरौन के कोर्ट में वो सब भड़केंगे कि हमारे माँ बाप को जहन्नमी कह दिया, तुमको तो अभी बताते हैं। तो वो दूसरों को भड़का रहा था। इट वॉज़ अ पॉलिटिकल गेम। और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था और बहुत मिसाली तहजीब थी उनकी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़िए, आपको पता चलेगा बहुत तरक्की याफ्ता तहजीब थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ब्यूटीफुल एंड वाइज रिप्लाई, उसका इल्म मेरे रब के पास है और ना ही वो ख़ता करता है और ना ही कुछ भूलता है, वो सब मेरे रब के पास लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। दिस वाज द विजडम ऑफ दावा कि क्या जवाब देना चाहिए। अब फ़िरौन कभी कह रहा है कि तुम जादू करो, और कभी कह रहा है कि ये लोग हमारे मिसाली तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं और ये काबिज़ होना चाहते हैं। तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए। कभी कह रहा है कि ये तुम्हारे रसूल तो दीवाने लगते हैं, यानी वो फ़िरौन जज्बाती बात कर रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम विज़डम के साथ बातें कर रहे हैं। अक्ल की बात मूसा अलैहिस्सलाम करते जा रहे हैं और बीच बीच में अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, उसको इंटरप्ट करता ही जा रहा है और वो कॉन्फिडेंस लूज़ करता ही जा रहा है। और हाँ, सबसे पहले तो उसने ये किया था, एहसान जता के पूरा मोरल डाउन करने की कोशिश की थी। हाँ, तुम वही हो ना जो हमारे टुकड़ों पे पले हो, माज़अल्लाह, हमारे ही महल में तुम पल के बड़े हुए हो और आज आ गए हो। और मूसा अलैहिस्सलाम का मोरल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ, वो कंटिन्यूड है। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम वो कर गए जो तुम कर गए। अब ये धमकी दे रहा है इनडायरेक्ट में उनको, किसी भी तरह उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देने के लिए कि ये जो उनसे कत्ल ख़ता हो गया था उसका इशारा कर देंगे तो फिर वहीं पे एकदम से मोरल बूस्ट हो डाउन हो जाएगा और वो घबरा जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम, वो मेरा अय्यामुल जाहिलिया था, वो जालत में हो गया था। और मूसा अलैहिस्सलाम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। आप ज़रा देखिए कि अल्लाह की मदद मांगने के बाद किस डिग्री का कॉन्फिडेंस आता है। कभी आपने मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को इस तरह से पढ़ा कि कॉन्फिडेंस का क्या आलम है, फ़िरौन के सामने बोल रहे हैं।
हम ट्रम्प के सामने बोलने के लिए बोल रहे हैं, मोदी के सामने तो पूरा एकदम टांगे ऐसे ऐसे कांपने लगेंगी आज के मुसलमान की। फिरौन इन लोगों का, जो जितने आज के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनसे बहुत बड़ी ताकत का मालिक था फिरौन। उसके सामने कहीं इतने सारे उसने गेम खेले जो पॉलिटिक्स में खेले जाते हैं और जो आजकल मीडिया में खेले जाते हैं। आप देखते हैं मीडिया में कोई एक इंसान हक बात कर रहा है तो उसको जज्बात से तोड़ा जाता है और उसको उसके कोई गलती बता दिया जाता है, कोई और चीज़ जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इस तरह मीडिया में डाउन किया जाता है हक को, है ना। वो सारे मीडिया का टैलेंट भी उसके पास था, पॉलिटिशियन तो था ही वो बड़ा। तो इस तरह से फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम एक ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते और कहीं कमज़ोर नहीं पड़ते। दिस इज़ द पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन इट टू यू, शेयर इट विद यू, कि आप इस पर गौर करें। जब कहानियाँ पढ़ें तो उसके पॉइंट्स पर गौर करें, थोड़ी थोड़ी देर रुकें, गौर व फिक्र करें और उसको अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करें। Now I'd like to mention Prophet इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कौन है? दोस्त है, खलीलुल्लाह है। मतलब क्या ही शान है, क्या ही शान है कि अल्लाह ताला पसंद कर रहे हैं दोस्ती के लिए एक इंसान को, और सातों आसमानों और अर्श अज़ीम का रब उसको कह रहा है कि ये खलीलुल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है। ऐसे ही नहीं बन गए ना, उनकी पूरी ज़िंदगी क़ुरबानियों, इसार और तस्लीम और रज़ा का पैकर थी। सारी ज़िंदगी क़ुरबानियाँ दिया और रब के सामने सरेंडर, हैंड्स अप एवरी टाइम। जैसे कि बहुत प्यारे अंदाज में ये बात कही गई है कुरान मजीद में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 131 में, इस क़ाल रब्बुहु अस्लिम, जब भी उसके रब ने उससे कहा कि सरेंडर हो जा, क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो उसने कहा मैं अपने रब के सामने सरेंडर हूँ, रब्बुल आलमीन के सामने सरेंडर हूँ। तो हमेशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने को सौंप दिया, अपने को सरेंडर कर दिया। सलम का यही माना होता है, सलम का, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा रज़ाए बरब रहे हैं, जो अल्लाह की रज़ा वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रज़ा। और जितनी आजमाइशें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आई हैं वो ऐसी हैं कि इंसान के रोएं खड़े हो जाए। जब दावत देते हैं बुत परस्तों को, जो जिनमें उनका वालिद भी है, नहीं मानते, अल्टीमेटली क्या होता है कि उनको आग में डाल देने का फ़ैसला होता है और आग में डाल ही दिया जाता है, उनको आग में डाल दिया जाता है और उससे भी खाइफ नहीं है। बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में, इश्क अक्ल थी महव तमाशाए लबे बाम भी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब पे तवक्कुल करते हैं, आग में भी कूद गए और अल्लाह ताला ने आग को जलने की सिफत दी है और अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, आग की मजाल नहीं थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला सके। उसके बाद उन्हें अपने घर से निकलना पड़ता है, हिजरत करना पड़ता है, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता है, डेस्टिनेशन नहीं पता है, वहाँ कौन रिसीव करने वाला है नहीं पता है, बस जा रहे हैं। न रब भी सयाहदीन, मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा। अपना घर बाहर छोड़ के निकल जाते हैं, इराक़ में उर में पैदा होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, फ़लस्तीन की तरफ चले जाते हैं और उनके पास उनकी बीवी है और उनका एक भतीजा लूत अलैहिस्सलाम है और कोई नहीं है। उनको महसूस होता है कोई सपोर्टर की, वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजता है। और जब वो बच्चा उनका इतना बड़ा हो जाता है कि दौड़ने चलने लगे और वो उनको सपोर्ट करने लगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में दिखा दिया जाता है कि उनको ज़बह करना है। और ये मत भूलिए कि उससे पहले जब वो बिल्कुल ही छोटे से थे, उनको उनकी वालिदा हाजरा सलामुन अलैहा के साथ मक्का में छोड़ के उन्हें अकेले निकलना है। कितना बड़ा ट्रायल है, कितना बड़ा टेस्ट है कि सिनफ़े नाजुक और एक नाजुक बच्चा, उनको छोड़ने के लिए बोला जाता है, अल्लाह की तरफ से छोड़ देते हैं। फिर वो जब बड़े होते हैं तो उनको ज़बह करने का इशारा मिलता है, ज़बह जैसे कर ही डाला था, वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। अल्लाह ताला ने कहा कि
قد صدقت الرؤیا، ہے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک ٹرائلز میں آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کیے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم ہر ایک امتحان کے بعد انہیں ایک بڑا بڑا انعام دیتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی انہیں امامت الناس کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں، لوگوں کے امام۔ دیکھیے آج بھی ورلڈ پاپولیشن کا میجر حصہ ہے کہ جوز، کرسچنز اینڈ مسلمز، یہ تینوں ہی ابراہیم علیہ السلام کو بہت احترام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، سارے لوگوں کے امام ہیں۔ اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، ان کی ساری فیملی میں بھی عبرت ہے، نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ان کی بیوی ہاجرہ، کیوں نہ ہم ان کو یاد کریں، ان کا اصل نام ہاجر ہے لیکن معروف ہو گیا ہاجرہ۔ تو ہاجر سلام علیہا وہ کیسی خاتون تھیں؟ آپ ضرور سوچئے کہ آپ بھی صنف نازک، وہ بھی صنف نازک، ڈیلیکیٹ جینڈر نا۔ عورتیں ہمیشہ اپنی نزاکت کو پیش کر دیتی ہیں کسی بھی مشکل میں پڑنے کے وقت، اور تو اور بہت بار بچوں کو بہانہ بھی بناتی ہیں، صحیح بات بھی ریزن ہوتا ہے، بچوں کی ہم تو کر سکتے ہیں بٹ یہ اس کو پرابلم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہاجر اور ان کے بچے کو ایسے بیابان میں چھوڑ دیں جہاں نہ پانی ہے اور نہ کوئی گرینری ہے، یعنی کھانے اور پینے دونوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے ان لوگوں کو نکلنے لگتے ہیں تو یہ صنف نازک کہتی ہے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو بغیر زبان سے جواب دیے اشارے میں ہاں کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے جب اللہ کی مرضی ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کبھی آپ نے اس طرح سے اس سٹوری کو دیکھا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ کھانے پانی کے لیے دوڑ ہی رہی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایک بار نہیں 7 بار۔ آپ نے کبھی ایفرٹس کے بارے میں سوچا کہ اگر صفا سے مروہ ایک بار دوڑ ہی چکی تھی تو وہاں تو کچھ نہیں تھا، اور دوبارہ دوڑنے کا کچھ خاص کام تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن دس شوز دا امپورٹنس آف ایفرٹس مائی بیلوڈ سسٹرز۔ یہ مثال ہے کہ ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے جب تک کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے۔ خواتین کوشش سے سب سے پہلے پیچھے ہو جاتی ہیں، وہ تو بیچاری صنف نازک ہے نا، ساری ہارڈشپ ان کے شوہر برداشت کریں، ان کے ابا اور بھائی برداشت کریں، خود کوشش نہیں کرنا چاہتی، اور سب سے زیادہ ڈل خواتین ہوتی ہیں ہر چیز میں کہ ہم سے نہیں ہوگا بھائی، اتنا تو ہم سے نہیں ہوگا، اور پھر بچوں کو بہانہ بناتی ہیں ہم تو کر لیں گے، اس کے اوپر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، کمزور نہ بنے صرف عورت ہونے کی وجہ سے۔ ہاجر سلام علیہ کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ وہ اکیلی بے آب و گیا وادی اور ایک ننھا سا بچہ بھی ان کی گود میں، کمزوری پر کمزوری، دونوں کمزور، اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، لیکن وہ کوشش کرتی ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوشش پسند آ جاتی ہے۔ توکل تو ظاہر ہے پسند آیا ہی، لیکن کوشش پسند آ جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ چا زمزم، زمزم جیسا سب سے قیمتی دنیا کا پانی ہمیں نصیب ہوتا ہے، جو آج تک بھی سوکھ ہی نہیں رہا الحمدللہ، اور آج تک بھی فائدہ پہنچاتا چلا جا رہا ہے وہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کی کوشش کو رب العالمین نے ایسی شرف قبولیت اور عزت بخشی کہ سبحان اللہ، آج تک اور قیامت تک کوئی بھی مسلمان کا حج یا عمرہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک عورت کے عمل کو امیٹیٹ نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کو کیا بنا دیا؟ شاعر اللہ۔ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر
158 में इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, कि बेशक शफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह के शआइर में से है। तो अल्लाह ताला को एक औरत का अमल ऐसा पसंद आया क्योंकि उसकी कोशिश भी बहुत सख्त थी और उसने अल्लाह पे भरोसा किया और दौड़ती रही और कोशिश करती रही, यहाँ तक कि अब उसका अमल ऐसा है कि कोई मर्द हो, चाहे औरत हो चाहे बच्चा हो, किसी का भी हज या उम्रा मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि हाजरा के नक्शे कदम की पैरवी ना करे और 7 बार ना दौड़े। चलने से माजूर है तो व्हील चेयर पे दौड़े, मगर दौड़ेगी नहीं तो नहीं होगा उसका हज और उम्रा, दोनों नहीं होगा। ये रुकन साई जो है हज सफ़ा मरवा की 7 टाइम्स, ये हज और उम्रा का एक अहम रुकन है, उसके बगैर होने वाला नहीं है। तो ये इज़्ज़त बख्शी जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला यूँ इज़्ज़त देते हैं। हमारा और आपका रब भी वो ही है जो हाजर का रब था। तो लिल्लाह माय बिलवड सिस्टर्स, कोशिश करने में कभी कोताही ना करें और जब कुरान पढ़ें तो इन सारे की पॉइंट्स को नोटिस में लें, गौर करें, फ़िक्र करें, ठहरें। कुरान जल्दी मुकम्मल नहीं करना है, बल्कि उस पर गौर व फिक्र करना है ताकि हमारी ज़िंदगियों में कुछ तब्दीली आए। और अब सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे। बहुत सारी उनके मुताल्लिक तालीम हमारे लिए उनकी स्टोरी में भी मौजूद है, लेकिन आई वुड लाइक टू मेंशन 2 मेजर थिंग्स। एक है शुक्र और दूसरा है डिसिप्लिन। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक सूरह नमल में और सूरह सबा में मिलता है, उसके अलावा सूरह अंबिया में भी और दीगर सूरतों में भी है बहुत सारा। तो आप देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लाम का एक परफेक्ट व्यू देते हैं हमें, कि हम मुसलमानों को गलतफहमी हो जाती है कि बिल्कुल फटे हाल रहना तकवा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तकवा दिल में होता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का डेवलपमेंट और ब्यूटी इस बात का सबूत है। कुरान में मेंशन होना इस बात की दलील है कि हरगिज़ ये मतलब नहीं होता दीनदार और मुत्तकी होने का कि हम ज़राए असबाब इस्तेमाल नहीं करें, हम खूबसूरती को पसंद नहीं करें या हम डेवलपमेंटल काम नहीं करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत से तामीरी काम हुए। बिल्डिंग्स की तामीर हुई, इंसानों के साथ जिन्न भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे और तांबे का या कॉपर का बहुत बड़े बड़े साइज़ के देगे और हौस के साइज़ के प्याले और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनती थी, जिससे एक तो उन डेवलपमेंट का भी पता चलता है, दूसरा उनके मेहमान नवाजी का भी पता चलता है कि भाई इतने बड़े बड़े देगों का क्या ही काम है, इतना खाना खिलाया जाता था। गौर करने की बात यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना कुछ होते हुए उनके पास कितने डाउन टू अर्थ हैं और कितने हम्बल हैं अल्लाह ताला के सामने। जब वो निकल रहे हैं अपनी आर्मी के साथ और एक चींटी कहती है कि अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें खबर भी ना हो, और उन्हें बात सुनाई पड़ जाती है और समझ में आ जाती है तो हंस देते हैं और ये तो नहीं कहते ना वाह मेरी सलाहियत कि मुझे चींटी की बात भी समझ में आती है, ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। बल्कि क्या कहते हैं, वो मेंशन्ड है सूरह अन-नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 19 में, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है। फ़ौरन अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं अपनी उस सलाहियत को, फ़ौरन शुक्र करते हैं। ये बंदगी चाहिए, ये उबूदियत चाहिए कि जो भी नेमतें मिलें अल्लाह के शुक्रगुजारी करें। मज़ीद उनके पास कितने स्किलफुल लोग थे।
اس کو دیکھیے، ان کے کورٹ میں سبھی بیٹھے ہیں اور ملکہ سبا کا تخت لانے کے لیے کہا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. تو عفریت کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے لا کے دے سکتا ہوں، لیکن ایک اور بندہ ہے جس کے پاس علم ہے، وہ کہتا ہے آپ اپنی پلک بھی جھپکائیں اس سے پہلے میں لا دیتا ہوں، اور لا حاضر کرتا ہے. تو جب وہ ملکہ سبا کا تخت اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40. آپ بتائیں گے کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ، بارک اللہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر کہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس. تو ہر ایک نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، بہت شکر گزار بنتے ہیں، بہت ہی ہیوملٹی اور انکساری ان کے اندر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جب بہت کچھ ملے تو شکر گزاری کرتے رہیں تو کہیں سے بھی آپ غلط نہیں ہیں. غلط تب ہوتے ہیں جب آپ اپنے کو بہتر اور دوسرے کو حقیر جانیں، لیکن اگر نعمتوں کا شکر کرو تو اللہ کا وعدہ ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو تمہیں مزید دیا جائے گا اور دیا جائے گا اور دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ شکر کا نمونہ ہے سلیمان علیہ السلام اور ساتھ میں داؤد علیہ السلام بھی. اب ڈسپلن دیکھیے، شکر کے ٹائم اتنے ہمبل بندے ہیں اللہ کے. ڈسپلن دیکھیے، سمٹ ہے، ایک کوئی میٹنگ ہے جس میں جائزہ لے رہے ہیں سب کا. اب ہدہد غائب ہے، پتہ چلا ہدہد نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ آئے گا تو اب مجھے ملے گا، میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا تو مجھے کوئی عذر پیش کرے، جینوئن ریزن دے. ابھی تو اتنے ہمبل ہیں اور ابھی ایک کو ذبح کر ڈالیں گے صرف ایک میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنے کی وجہ سے. دس از دا ڈسپلن، اسلامک ڈسپلن مائی بیلوڈ سسٹرز. پونڈر اوور اٹ. دین کا نام یہ، دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی دیندار ہے تو کوئی ڈسپلن فالو نہ کرے. آپ جب چاہیں چلے آئیں، آپ جب چاہیں چلے جائیں، آپ جیسے چاہے رہیں. جتنے وہاں کے ڈسپلن رولز ہیں کسی انسٹیٹیوشن کے یا کسی بھی جگہ کے، اس کو فالو نہیں کریں کیونکہ آپ تو دیندار ہیں. آپ ایسے سختی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو بڑی دیندار ہیں. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو کیا بولیں گے؟ ہاں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ایک چیز ہے، لیکن ڈسپلن میں سخت ہونا اٹ از کمپلیٹلی الاؤڈ. ان فیکٹ بنا سختی کے ڈسپلن مینٹین ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو دس واز دا بیلنس آف سلیمان علیہ السلام. تو ڈسپلن میں سختی اختیار کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے کیا، اور یہ قرآن سے ہمیں پورا اس کا ثبوت ملتا ہے. غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. قرآن میں پورا ثبوت موجود ہے کہ ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے سختی بھی کرنا پڑے تو اٹس ٹوٹلی الاؤڈ. اس کے علاوہ نان پروفٹس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو بالکل بیچ سے کھولیں گے تو آپ کو کون سی سورہ ملے گی؟ جی، سورہ کہف. تو یہ قرآن مجید میں سورہ کہف اسٹوری آف اسٹوریز ہے، جو کہ ایک بہت بیوٹیفل ڈائمنڈ کی طرح ہے، سب سے سینٹر میں. اس کا قرآن میں جو سب سے مڈل ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ آپ دیکھتی ہیں وہ سورہ کہف میں ہے نا. تو سورہ کہف بہت بیوٹیفل اسٹوریز کا بنچ ہے قرآن کے ایک دم مڈل میں، اور اس میں بہت ساری اسٹوریز ہیں. 4 میجر اسٹوریز ہیں، ایک اور آدم اور ابلیس والی اسٹوری ہے، 5 ہو گئی، اور لاسٹ کی 2 اسٹوریز میں چھوٹی چھوٹی اور اسٹوریز یعنی سینز ہیں. تو ہر ایک کی تفصیل میں جانے کا تو بالکل وقت ہی نہیں ہے. 2 پوائنٹس آپ کو بس نوٹس میں لا دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیے اس میں بھی جو اصحاب کہف کی اسٹوری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ موحد تھے. وہ کون تھے؟ نوجوان لڑکے تھے. انہوں نے شرک نہیں کیا اور اپنے رب کی عبادت کے لیے اس کو خالص رکھا، یہاں تک کہ وہ چھوڑ کے نکل گئے، غار میں پناہ لی. تو دیکھیے جب نوجوان سدھرتا ہے نا تو میریکل ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو ایسے شیپ دیں، ایسے ایمان ان کے اندر کھپائیں کہ وہ کہیں گھٹنے نہ ٹیکیں، اپنے سر کو کسی کے آگے نہ جھکائیں سوائے اللہ کے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میریکل کر دیا کہ وہ مور دین 300 ایئرز وہ سو رہے ہیں.
اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنے سال سو گئے۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ لاسٹ اسٹوری ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی، اس میں کیا سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹوری پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کی منشا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا جانا ہے۔ تو اس اسٹوری کی جو سب سے بڑی اور سب سے فرسٹ تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ علم کے لیے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پروفٹ ہو کے نان پروفٹ سے سیکھ رہا ہے۔ امیجن، تو آپ کتنے بھی قابل ہیں، کسی اور سے بچے سے بھی آپ کو سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو ہمبل رہیں سیکھنے کے لیے، علم کے لیے ہمیشہ ہیوملٹی اختیار کریں۔ دوسری جو بات ہے وہ جو تینوں سینز ہیں کہ ایک جگہ کشتی کو پھاڑ دیتے ہیں، بعد میں اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں کہ وہ کشتی کوئی بادشاہ تھا وہ چھین لیتا اور یہ غریب لوگ پریشان ہو جاتے، اس لیے اس کشتی میں تھوڑا ایپ ڈال دیا گیا اور پھر وہ بادشاہ اس کشتی میں ایپ دیکھ کر اسے چھوڑ دیا اور بعد میں انہوں نے اسے ریپیئر کر لیا ہوگا اور اتنے بڑے نقصان سے چھوٹا سا نقصان ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ پھر اس کے بعد جو دوسرا سین ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک بچے ایک لڑکے کو مار دیا جاتا ہے جان سے، اور بعد میں بتایا جاتا ہے خضر علیہ السلام کی طرف سے کہ اگر یہ بچہ ان کے ایمان کے لیے مضر ہوتا اور اس لیے اسے مار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اسے پیور اور بہتر لڑکا عطا کرے۔ تو دکھ کیا رہا ہے؟ تکلیف دے، لیکن اس سے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ اور دیوار کو گرنے سے روک لیا جاتا ہے۔ ساتوں آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب، عرش کے اوپر سے ایک کچھ یتیم لڑکوں کے خزانے کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ اس دیوار کی ریپیئرنگ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود سے نکالیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ان کا خزانہ اسی وقت ڈسکلوز ہو جاتا، اور وہ ابھی چھوٹے تھے۔ غور کرنے کی باتیں کیا ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی وہ ہے جو نہیں دکھتا ہے۔ اس لیے مائی بیلوڈ سسٹرز، اگر زندگی میں جو بھی مصائب آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، انہیں کوسے نہیں، ہر وقت شکوے شکایت نہیں کریں، بلکہ جانیں کہ اسی میں کوئی خیر ہے۔ وہ مجھے نہیں پتہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اس میں ہی خیر ہے۔ تو کشتی میں چھوٹا سا شگاف برا لگ رہا تھا، لیکن وہ پوری کشتی ہی چھن جاتی، اس سے بہت بہتر تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان آیات کو قرآن میں رکھ کر، ان سٹوریز کو بیان کر کے، کہ بندہ اللہ پہ توکل کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں خیر کے لیے کرتے ہیں، وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ Last but not the least, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Khatam an-Nabiyyin، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پورا قرآن نازل ہوا تھا۔ آپ کی اسٹوری کے لیے کیا ہی بتایا جائے۔ غزوہ بدر کی مینشننگ سورہ انفال میں ہے، غزوہ احد کی سورہ آل عمران میں، غزوہ احزاب کی سورہ احزاب میں، اور فتح مکہ اور بیت رضوان کی بتائیے کون سی سورہ میں؟ بتائیے، سورہ فتح میں، ماشاء اللہ۔ اور جنوں کی سماعت کا واقعہ سورہ جن میں، اور ابو لہب کے کیفر کردار کو پہنچنے کا مینشننگ سورہ لہب میں۔ پورا قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جگہ جگہ پر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ سورہ توبہ میں مینشنڈ ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، کہ جب غار ثور میں تھے، غار اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دشمن ایک دم سامنے تھے کہ وہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیتے دھیان سے تو ان کو نظر آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قدم کی طرف دیکھ لیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ توبہ کی آیت نمبر 40، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، نالجبل لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی توکل کا پیکر تھے،
لیکن توکل کا یہ معنی نہیں کہ ہم اسباب استعمال نہیں کریں. ہمارے نبی نے اسباب بیسٹ استعمال کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ توکل اللہ پر کیا ہے، اسباب پہ توکل نہیں کیا. تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیا کہ جو اصلی قوت ہے وہ تدبیر اور توکل کے بیچ کا اعتدال ہے. اسباب بیسٹ لینا ہے لیکن توکل اللہ پر کرنا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ثابت ہے. آن دا ہول our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the hero of all heroes and the best hero of the Quran. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو یہ ہیروز پکڑائیں جن کی تعلیمات میں آ رہا ہے ایمان، توکل، ثابت قدمی، حیا، حلم، پاک دامنی، پاک بازی، فائت، راست بازی اور عزت اور بلندی. تو اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنائیں اور انہیں موٹیویٹ کریں ان ہیروز کو امیٹیٹ کرنے کے لیے. ایک بات آپ غور کرتے چلیے گا بیفور اینڈنگ کہ کہیں پر بھی قرآن میں سیرت کے بجائے صورت کا حسن نہیں ایلابوریٹ کیا گیا ہے، بلکہ کردار اور سیرت کا حسن دکھایا گیا ہے. صورت کے حسن کے متعلق صرف ایک ہی آیت آپ کو ملے گی، ایکسیپشن ہے، جو کہ ایکچولی مصر کی بیگمات کی زبان سے نکلی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں کوٹ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں. جیسے کہ سورہ یوسف سورہ 12 آیت نمبر 31 میں ہے کہ جب وہ سبھی بیگمات مصر کی بگڑیل ٹائپ کی بیگمات یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ ماشاء اللہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی آدمی نہیں، ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ صورت کا حسن آپ کو صرف یہاں پہ ملے گا، لیکن سیرت کے حسن سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. تمام ہیروز کے سیرت کا حسن اجاگر کیا گیا ہے. سو میری ریکویسٹ ہے آپ سے میری پیاری بہنوں کہ اپنے بچوں کے حسن کی تعریف نہ کیا کریں. یوزولی کبھی کر دیا ہلکی پھلکی چلے گا، بٹ ان کے کردار اور اخلاق کی تعریف کیا کریں کہ میری بیٹی کتنی پیاری ہے، دادی امی کا پیر دبایا ہے، اللہ تعالیٰ تو آج اس سے بہت خوش ہوں گے. ہاں ابا کو پانی دے کر آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کی یہ نیکی لکھ کے رکھیں گے. اور آپ نے مہمانوں کی اتنی خدمت کی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اپنے بچوں کے اخلاق و کردار اور ویلیوز، اخلاقی اقدار کی تعریف کریں، نہ کہ ان کی صورت کی کہ اتنی پری لگ رہی ہے میری بیٹی. یہی سب کرتے ہیں، حسینہ بننے کا خواب دیکھتی رہتی ہے، پھر وہ بڑی ہو کے پھر ڈینٹڈ پینٹڈ ہو کے نکلتی ہے. جب آپ ایسے ظاہر کو پر تعریفیں کریں گے تو اسے غلط فہمی ہو جائے گی نا. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. تو آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. دیکھیے ابلیس کے کردار کو بھی نمایاں کیا گیا ہے قرآن میں اس سے بچنے کے لیے. لیکن ابلیس کے متعلق جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، آدم اور ابلیس کی نو لیس دین 7 ٹائمز اسٹوری ہے، اور کئی الگ الگ جگہ پر شیطان اور ابلیس کو مینشن کیا گیا ہے. لیکن کیا سبھی پورا قرآن میں پڑھنے کے بعد ابلیس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں اس کی کوئی جسمانی ساخت کی کوئی تصویر آتی ہے؟ نہیں آتی نا. لیکن اس کا کردار آپ کو بہت کلیئر ہے کہ وہ متکبر ہے، جبار ہے، سرکش ہے، دھوکے باز ہے. اس لیے اس کو کاپی نہیں کرنا ہے. وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے، تو اس کو کاپی نہیں کرنا ہے، اس لیے بتایا گیا. سو آپ سے رخصت ہونے سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے نا، یہ ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں جو سٹوریز ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کے اندر بیسٹ پکچرائزیشن ہے، بیسٹ ادب کے سارے لوازمات موجود ہیں ایک دم عظیم سطح پر، اور بہت اچھی سٹوریز ہیں. لیکن اس کے مقصد پہ فوکس کریں.
جس مقصد کے لیے یہ قرآن میں سٹوریز بیان کی گئی ہیں وہ مقصد ہے ہدایت، نصیحت، عبرت۔ تو اللہ واسطے ان تعلیمات پر غور کریں کہ جھوٹ ہے، ظلم ہے، اس کا ہمیشہ ہی برا انجام ہوتا ہے، اور حق ہے، صداقت ہے اور صبر ہے، اس کا ہمیشہ ہی اچھا انجام ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہی ہوگا۔ لہٰذا قرآن کی جو تعلیمات ہیں، ان سٹوریز کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنے اندر جذب کریں، اپنے بچوں کے اندر انکلکیٹ کریں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ جو قرآنک سٹوریز ہیں نا، دیز اسٹوریز آر لیونگ بلو پرنٹس فار 360 ڈگری ریفارم، 360 ڈگری ہدایت۔ آپ کو مکمل ہدایت ملے گی، مکمل، کہیں سے بھی کم و کاست ہوئے بغیر، اگر ان خالی سٹوریز پہ پونڈر کر لیں آپ تو واللہ اس سے سبق لیں، اور زندگی میں جو آلام یا مصائب آئیں اس پہ دھیان دیں کہ وہ ہمیں توحید کا سبق دے کے جاتے ہیں، وہ زمین پہ غلبہ دیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہماری غلطیوں پہ تفکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، توبہ استغفار کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ان مصائب اور پریشانیوں میں ہمیں اچھے برے کی تمیز بھی ہوتی ہے، سچے دوست کی پہچان ہوتی ہے، اور جھوٹے لوگوں کی جو بھیڑ ہے وہ چھٹ جاتی ہے۔ ساتھ میں ہمیں صحت اور آسانیوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں باقی ٹائم اتنی آسانی تھی تو ہم نے شکر نہیں کیا تھا، اور ہم ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں مائی بیلوڈ سسٹرز، اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ بس اس کے ساتھ ہی ایک آیت کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کریں گے۔ سورہ الزمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 18۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے احسن پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت راستہ اختیار کیا ہے ہمیں اچھی چیزوں کو سکھانے اور جہنم سے بچانے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر لانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جس سے ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہم جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے، ان قرآن مجید کی ان اسٹوری میں غوطہ زنی کر کے اس سے ہدایت کے موتی نکال کر لائیں گے۔ یعنی ہم جب بھی اب ان قصوں کو پڑھیں تو اس کو بہت ڈیپ پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، اور اس کی ٹیچنگز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اسے نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس سے اپنی زندگی کو ریلیٹ کر کے اس سے نصیحت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔